اور آج کے سبق میں بھی 4 آیات کریمہ پڑھی جائیں گی۔ سورت حامیم مومن ہے، پہلی حامیم سورت، اور آیت کا نمبر ہے 14 سے لے کر 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو، دعائیں صرف اللہ سے مانگو، خالص کر کے اسی کے لیے عبادت، خالص کر کے اسی کے لیے پکار۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور چاہے ناگوار ہو کافروں کو، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کریں، لیکن تم اللہ کی توحید پر پکے رہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالی اونچے درجوں والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، بھیجتا ہے وہی اپنے حکم سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پیغمبر بنا دیتا ہے۔ سب سے آخر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرائے جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے ہوں گے حشر کے میدان میں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں پوشیدہ ہوگی اوپر اللہ کے ان میں سے کوئی چیز، نہ کوئی آدمی پوشیدہ ہوگا، نہ اس کا کوئی عمل پوشیدہ ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ پاک فرمائیں گے کس کی بادشاہی ہے آج؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، سب اس کے آگے مجبور اور بے بس ہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو ساتھ اس کے جو اس نے کمایا تھا، عملوں کے مطابق بدلہ پائیں گے۔ لا ظلم اليوم، نہیں ظلم ہوگا آج کے دن۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے،
اور اسلامی سال ہے 1443 ہجری۔ آج کے سبق میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اسی توحید والے مسئلے کا ذکر کیا ہے جس سے مشرک لوگ چڑھتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہارے جہنم جانے کی وجہ شرک بنا، کیوں تم نے شرک کیا، حالانکہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، رزق دینے میں کوئی شریک نہیں، پھر تم نے خالص ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنو، خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں کبھی تو آتا ہے کہ دعائیں خالص اللہ سے مانگو، اور کبھی آتا ہے عبادت خالص اللہ کی کرو۔ یہاں لفظ آیا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لیکن پیچھے آپ فَادْعُوا کی جگہ عبادت کا لفظ بھی پڑھ آئے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ 413 پر، صفحہ نمبر 413 پر، اس سے ثابت ہوا کہ عبادت اور غیبانہ پکار ایک ہی چیز ہے۔ عبادت اور غیبانہ پکار ایک ہی چیز ہے۔ یہ دیکھیے سورت کے شروع میں آیت نمبر 2 سورۃ زمر، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے، اسی کے لیے عبادت۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، بس عبادت کرو۔ یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ عبادت۔ یہاں کیا لفظ آیا ہے؟ عبادت۔ اور آج کے سبق میں لفظ آیا ہے دعا کا۔ تو دعا کرنا، دعا مانگنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک حدیث بھی نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ سے دعائیں مانگنا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا ہی عبادت ہے۔ جب اس نے دعا مانگی بت سے تو اس نے بت کی عبادت کی۔ جب اس نے قبر پر جا کر بابے سے دربار پر بیٹا مانگا تو اس نے اس قبر والے کی عبادت کی ہے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف سجدہ ہی عبادت نہیں، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ جتنی دعائیں ہیں صرف ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کوئی دعا دکھا دو جو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگی گئی ہو۔ ساری دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ دعا کہتے ہیں ایسی ہستی کو پکارنا جو نظر نہیں آتی لیکن ہمارے رگو پے میں وہ سرایت کیے ہوئے ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عالم الغیب ہے، نہ صرف اونچی آواز سے سنتا ہے، دل میں پکارے پھر بھی سنتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی سن لیتا ہے۔ اس اللہ کے سوا ہے جو دعاؤں کو سن سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نام بتاؤ مجھے جو دنیا کی ساری زبانیں ہی جانتا ہو۔ ہمارے نبی پاک بھی ساری زبانیں، آپ نے ساری زندگی عربی زبان بولی ہے، اسی لیے ہمارے نبی کے ناموں میں لکھا ہے العربیو۔ حضور کے نام دیکھو نا، عربی بولنے والا نبی۔ کون سی زبان؟ ہمارے نبی تو پنجابی نہیں جانتے تھے، انگریزی نہیں جانتے تھے، اور ایک پنجابی میں جا کر فریاد کر رہا ہے حضور کی قبر پر۔ سننا تو بعد کی بات ہے، حضور پنجابی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ ہے جو ساری زبانیں جانتا ہے۔
بلکہ آگے بڑھو، گونگوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ گونگے بول سکتے ہیں، اللہ ان کی زبان بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اگر کسی جانور کا مغز نکال دو، وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ تو جب ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے، دین ختم، عقیدہ ختم۔ اسی لیے یہاں دعا کے لیے آگے لفظ دین آیا ہے، کیونکہ دین کا بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور توحید کا بنیادی مسئلہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ جو عبادت کا سب سے بڑا رکن ہے نا دعا، مدد مانگنا، وہ بھی ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ کہہ دیا ایاک نعبد، تو آگے ایاک نستعین کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عبادت کے اندر دعا بھی آ جاتی ہے نا، میں نے حدیثیں سنانی، تو اس کا الگ ذکر کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں خاص بادل عام ہے، عام عبادت کا ذکر کرنے کے بعد خاص عبادت کا ذکر کیا کہ دعائیں بھی مجھ سے مانگ، اور یہ اقرار کرو اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل آ گئی تو مدد کے لیے ہاتھ بھی صرف تیرے آگے اٹھائیں گے۔ لیکن لوگ اس وعدے سے پھر گئے، کوئی قبروں پر جا کر اولاد مانگ رہا ہے، کوئی ریح کی درد کے لیے فریادیں کر رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے میری بگڑی بنا دو، سرکار بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ یہ شرک آج کل عام ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، چاہے کافروں کو مشرکوں کو تکلیف ہوگی جب تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرنی، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے مجھ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ میں اونچے درجوں والا ہوں، پوری کائنات کا میں خالق اور مالک ہوں، ساری کائنات میری مٹھی میں ہے، عرش والا ہے، اقتدار اعلیٰ اور سوورنٹی بھی اللہ ہی کی ہے۔ رفیع الدرجات کے کئی معنی اور کئی مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ خود درجوں والا ہے۔ بعضوں نے کہا درجات سے مراد آسمان ہے، جس اللہ نے اونچے اونچے آسمان بنائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اونچے درجوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں درجے دیتا ہے، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بعضوں نے کہا درجات سے مراد علم میں درجے ہیں، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو جاہل بنا دیا، کسی کو پیغمبر بنا دیا، کسی کو امتی بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا، اور سب سے اونچا درجہ دیا ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے مطلب صحیح ہیں چونکہ قرآن کی دیگر آیتوں میں موجود ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے۔ ایک آیت میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ایک جگہ فرمایا سورۃ مجادلہ میں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ،
اور آسمانوں کے درجے مراد لیے جائیں تو بھی قرآن میں آیت موجود ہے، من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ جو درجوں والا ہے، تو سارے مطلب درست ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہی بھیج کر اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے نبی بنانے شروع کیے اور ہمارے نبی پر آ کر نبوت ختم کر دی اور آپ کو لقب دیا خاتم النبیین۔ آپ کو کیا لقب دیا؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا لفظ کس صورت میں آیا ہے بابا جی؟ کس صورت میں آیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو تو یہ لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جس دن وزیر اعظم بنا تھا نا عمران خان، تو وہ کہلانے والے نے 3-4 بار کہا خاتم النبیین، اس کو نہیں آیا، بار بار کہلانے کے باوجود بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ کہلانے والے نے بھی اس کو غلط پڑھنا شروع کر دیا، اس کو بھی بھول گیا۔ اندازہ لگا لو ہماری مسلمانی کا۔ خاتم النبیین یا خاتم النبیین کا لفظ کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ احزاب میں 21ویں پارے 22ویں پارے میں سورۃ احزاب میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب دیا ہے۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور آخر میں ہمارے نبی کو نبی بنایا۔ فرمایا اللہ بھیجتا ہے وہی۔ القا یلقی کا معنی بھیجنا، ڈالنا، اس کا ثلاثی مجرد ہے لاقی یا یلقا۔ لاقی یا ماضی، یلقا مضارع، اس کا باب افعال ہے القا یلقی القاءن، ڈالنا۔ تو اللہ تعالی ڈالتا ہے، بھیجتا ہے وہی۔ روح کا معنی وہی، روح کا معنی امر، روح کا معنی قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اللہ نے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا ہے، بلکہ اس فرشتے کا نام بھی روح ہے جو وہی لے کر آتا ہے۔ جبریل کے لیے یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے نزلہ روح القدس، سورۃ نحل میں روح القدس اس قرآن کو لے کر آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا روح الامین، روح الامین۔ تو روح جبریل بھی ہے، روح سے مراد قرآن بھی ہے، روح سے مراد وحی بھی ہے، روح سے مراد اللہ کا امر بھی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا امر ہے۔ کون سے پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ کون سے؟ تو یہ قرآن بھی سارے کا سارا اللہ کا امر ہے، اس میں احکامات ہیں۔ تو قرآن کو بھی اللہ نے روح کہا، جبریل کو بھی روح کہا۔ تو سارے مطلب یہاں صحیح ہیں کہ اللہ تعالی روح بھیجتا ہے، یعنی وہی بھیجتا ہے، من امر ہی، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور آخری نبی بنانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بھائی قرآن سے رشتہ جوڑو، نہیں تو روح نکل جائے گی، مردہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے بغیر زندگی بیکار ہے۔
فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا اور آخری نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ ڈرائے یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے یوم الطلاق۔ نظر آ رہا ہے آج کے سبق میں ہے۔ طلاق کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، لاقی یا یلقا سے، ملنا، ملاقات کرنا۔ تو یوم الطلاق کا معنی ہے ملاقات کا دن، جمع ہونے کا دن، جس دن خالق اور مخلوق اکٹھے ہوں گے، جس دن ظالم اور مظلوم اکٹھے ہوں گے، جس دن ظلم کرنے والا اور مظلوم اکٹھے ہوں گے۔ ملاقات کا دن ہے، آسمان والے زمین والے اکٹھے ہو جائیں گے، ساری زمین ایک چٹیل میدان ہوگا، ساری زمین ایک چٹیل، نہ اس میں کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی سمندر، نہ دریا، نہ ٹیلا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں کہ ساری زمین ہموار ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، اس پر حشر ہوگا۔ قیامت کا دن کو یوم الطلاق کہتے ہیں۔ اچھا، ایک طلاق توئیں سے بھی ہے، یہ جو اکثر لوگ لڑائی کر کے عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ طلاق کس لفظ سے ہے؟ وہ توئیں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی ہے چھوڑ دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ چھوڑ دینا۔ اور تے کے ساتھ طلاق ہو تو اس کا معنی ہے جمع ہونا، مل جانا، ملاقات کرنا، بالکل الٹ ترجمہ۔ توئیں کے ساتھ طلاق ہو تو کیا معنی ہے؟ چھوڑ دینا، اور تے کے ساتھ طلاق ہو ملاقات کرنا، مل جانا۔ نکاح کے وقت مرد عورت کی طلاق ہوتی ہے تے کے ساتھ، آپس میں ملتے ہیں، اور جب خاوند غصے آ کر طلاقیں دے دیتا ہے، حالانکہ 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، حرام ہے، صرف 1 طلاق دینی چاہیے بوقت مجبوری۔ ویسے طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، جس سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ طلاق دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے یا غضبناک ہو جاتا ہے؟ ہاں، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے گھر برباد کر دیا۔ تو یہ ہے تے کے ساتھ طلاق، تاکہ ڈرائے۔ کون ڈرائے؟ اللہ ڈرائے، نبی پاک ڈرائیں، قرآن ڈرائے، سب ٹھیک ہے۔ ملاقات کے دن سے، جس دن سب اللہ کے سامنے ہوں گے، جس دن سب اللہ کے سامنے ہوں گے، بارزون، ظاہر ہوں گے، سامنے ہوں گے، قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی، ظاہری طور پر بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اس لیے کوئی اوٹ ہی نہیں ہوگی، نہ پہاڑ، نہ ٹیلا، نہ درخت، نہ گڑھا، چھپیں گے کہاں؟ کیوں جی؟ ظاہری طور پر بھی نہیں چھپ سکیں گے۔ ویسے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، کیوں جی؟ لیکن ظاہری طور پر بھی کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ چھپ جائے، بھاگ جائے، بھاگنے کے سارے راستے بند۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کا عمل بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ پھر میں پوچھوں گا حشر کے میدان میں قیامت کے دن، پہلے سور کے بعد اور دوسرے سور سے پہلے، حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا ہوگا۔ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے
این الجبارون این المتکبرون، یہ دنیا میں بڑائی کے دعوے کرنے والے بادشاہ آج کدھر ہیں؟ جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھی، میرے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے تھے، کدھر ہیں؟ سناٹا۔ جب لرزہ طاری ہو، دہشت کی تصویر بنے ہوئے ہوں، کون بولے؟ اس دن پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو باقی کس کھاتے میں ہے؟ پیغمبر بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی پھر جواب دوں گا۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے، جو زور آور ہے، جو گردنیں توڑ دیتا ہے، جو چلتے پھرتے لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے مار کر قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ الواحد القہار جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں اکٹھے آئے ہیں، یاد رکھیے گا، الواحد القہار اکٹھے آتے ہیں پورے قرآن میں، بلکہ اللہ کا لفظ بھی لازمی ساتھ ہوتا ہے۔ 6 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ قرآن میں۔ دیکھیے اس صورت میں بھی آیا ہے اور پچھلی صورت میں بھی آیا ہے، آپ پڑھ آئے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا سورۃ زمر 414 صفحہ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 سورۃ زمر صفحہ 414۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، زور آور ہے، غلبے والا ہے۔ مل گیا؟ اس سے پچھلی صورت میں بھی ہے، دیکھیے ذرا صفحہ 412 پر، صفحہ 412 پر 2 سطریں نیچے والی چھوڑ کر سورۃ صاد کی آیت نمبر 65 میں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک، مگر اللہ جو اکیلا ہے، غالب ہے اپنی مخلوق پر، جب چاہے مار دے، جب چاہے بیمار کر دے، قہار ہے قہار۔ دیکھا آپ نے، اللہ واحد قہار اکٹھے ہیں، ہے نا اکٹھے۔ اور سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے، سورۃ رعد میں بھی ہے، سورۃ ابراہیم میں بھی ہے، اکٹھے اسی طرح ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی جیل کے قید خانے میں، تو اپنے قید کے ساتھیوں سے کیا کہا تھا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا ہر کام کے لیے جدا جدا حاجت روا، یا ایک ہی اللہ جو اکیلا ہے، قہار ہے؟ تو یہ عام طور پر تینوں لفظ اکٹھے آتے ہیں، اللہ بھی اور واحد بھی اور قہار بھی۔ تو اللہ فرمائے گا آج صرف میری سلطنت ہے، میرا حکم چلے گا، جو ظاہری طور پر حکم چلتے تھے وہ بھی ختم ہوئے، آج میں ہر جان کو اس کے عملوں کے مطابق بدلہ دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم۔ آج کے سبق میں یہ لفظ دیکھو، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ انصاف کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ آج ظلم نہیں ہے اور پہلے ظلم ہوتا رہا، نہ پہلے ظلم کیا نہ بعد میں ظلم کیا۔ فرمایا آج انصاف کے فیصلے ہوں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور حساب بھی جلدی ہونے والا ہے۔ نہ موت دور ہے نہ قیامت دور ہے، سب کا حساب لینا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا حساب لینا۔ حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی، ایک گھڑی میں حساب ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا فادعوا اللہ، پس دعائیں مانگو اللہ سے،
مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اسی